مشہور افسانہ نگار و ادیب جاوید اختر بھٹی شعیب ودود کی تیسری کتاب واردات قلمی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شعیب ودود کے مضامین طنز و مزاح کا پہلا مجموعہ خامہ جنگی 2005 میں اور دوسرا مجموعہ حکایات چوچنا 2008 میں اشاعت پذیر ہوا۔ اب ان کے مضامین کا تیسرا مجموعہ مسودہ قلمی میرے سامنے ہے۔ اس سے ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ مصنف ایوان اردو ادب میں اپنا بیان حلفی پیش کر سکتے ہیں کہ میں صرف اور صرف طنز و مزاح لکھوں گا، اس کے سوا کچھ نہیں لکھوں گا۔ اب وہ مزاح نگاری کی طرف سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی سنجیدگی ہے جو کہ اس مظلوم دلہا میں ہوتی ہے جسے تیسری اور آخری بار قبول ہے کہنے کے بعد ساری زندگی پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے عظیم مزاح نگار ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن افسوس کہ ان کی تحریریں کوئی میٹرک پاس نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے تعلیم کا وافر یعنی بکثرت ہونا ضروری ہے، اور اگر ان کا قاری بینک میں بھی ملازم ہو تو کیا ہی بات ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک صاحب آب گم پڑھ کر بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ان کے ساتھی گمسم انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ صاحب اپنی ساتھی کو گدگدی کرنے لگتے تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسفی صاحب کی عظمت مزاح بیان کی جائے اور کم تعلیم یافتہ حضرات کو بذریعہ گدگدی نفرت دلائی جائے۔ ہم نے کبھی شوکت تھانوی کو پڑھنے کی کوشش کی تو ہمیں ان کے بارے میں ایک نامناسب بات یاد رہی کہ انہوں نے وہی وہانوی کی پہلی 2 کتابیں لکھی تھی۔ شعبہ قسمت سے کہ ہم نے ان کی کتابوں کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا۔ البتہ ان کے مضامین میں وہی وہانوی کو ضرور تلاش کرتے رہے، لیکن ہمیں ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ جن تحریروں کو پڑھ کر مایوسی ہو تو انہیں مزید کیا پڑھا جائے۔ عظیم بیش چغتائی کے ساتھ زندگی اور زمانے نے وفا نہیں کی۔ بیچارے بہت جلد اپنی جان سے گئے اور عصمت چغتائی کے بھائی ہونے کی وجہ سے آج تک زندہ ہیں۔ عصمت چغتائی دوزخی لکھ کر ساری زندگی یہی سمجھتی رہی۔ ان کے مزاح کے ساتھ ان کی داستان علم چلتی ہے، کبھی ہنسنا تو کبھی بھی رونا آتا ہے۔ انشا جی کو بھی بہت شوق سے پڑھا، لیکن انہیں کوچ کی جلدی تھی۔ استاد امانت علی خان نے ان کے غم کی فضا کو اس قدر عام کر دیا کہ یہ آواز ہمارے تک بھی پہنچ گئی اور ہم نے ان کی مزاحیہ کتاب ایک طرف رکھ دی اور رونے لگے۔ آج بھی ہم ان کی کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو ہمیں امانت علی خان مرحوم گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوست احباب ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو ہی یہ غزل ان کے کان میں پڑتی ہے، ہماری دلجوئی کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس روز ہمارے اخراجات میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ فکر توسوی اور کنیا لال کپور نے بہت اعلیٰ مزاح لکھا۔ ہم ان کی کتابیں شوق سے پڑھتے ہیں۔ دونوں نے مناسب عمر پائی اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ورثے میں کوئی قابل ذکر المیہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک خوبصورت نوجوان مزاح نگار ڈاکٹر یونس بٹ ہیں، لیکن وہ آتے ہی امید سے ہو گئے اور اب وہ بضد ہیں کہ ہم سب امید سے ہیں۔ ہمیں ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپ دیا جائے۔ صاحب ہر شخص انفرادی طور پر امید سے ہوتا ہے، ہم سب والی بات تو سراسر مغالطہ ہے۔ آپ اسے فکری مغالطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مزاح کو کتاب میں پڑھنا ضروری نہیں رہا۔ اخبارات میں سیاستدانوں کے بیانات پڑھ لیے جائیں یا ٹی وی پر ان سے منہ زبانی سن لیے جائیں۔ کتاب میں ایک تحریر کو آپ بار بار پڑھ کر پیسے پورے کریں گے۔ اخبار میں روزانہ نئی بات ہوتی ہے، اور جو وہ ٹی وی مذاکرے ہوتے ہیں، بہتر ہو کہ ان پر دفعہ 144 نافذ کر دیا جائے۔ رات کو اینکر پرسن بن سنور کر آتے ہیں اور حکومت کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر کبھی ہم یہ پروگرام دیکھ لیں تو اپنے بچوں سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ضروری سامان باندھ لو، شاید کل ہجرت درپیش ہو۔ اس پروگرام میں خواتین بھی لائی جاتی ہیں، گویا دانشوری کا مقابلہ حسن منعقد کیا جاتا ہے۔
فیشن شو بھی کہا جاتا ہے۔ صنف نازک کے احترام میں ہم بھی مجبوراً یہ پروگرام دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کی زوجہ محترمہ نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ ٹی وی پر دوسرے لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جب سے ہمیں اس واقعے کا علم ہوا ہے، اس شرمناکی سے بچنے کے لیے خبر نامے کی خواتین کو دیکھ لیتے ہیں۔ باخبر رہنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، گویا ہر خبر پر نظر۔ برادرم شعیب ودود ہمیں بہت عزیز ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کی کتاب پر لکھیں، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر لکھا جائے۔ یہ مشکل کام ہے، کتاب پڑھ کر لکھنا اب ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہتر ہوتا اگر اس کار خیر کے لیے کسی اور صاحب بصیرت کا انتخاب کیا جاتا۔ اب اگر یہ وزن ہمارے ناتواں کندھوں پر آ ہی گیا ہے تو پھر ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہے کیوں نہ یہ فریضہ بخیر و خوبی سر انجام دیا جائے۔ برادرم بھی کیا یاد کریں گے۔ ملتان میں 5 مزاح نگار گہرے دوست تھے، ایک دوسرے سے اکثر ملتے تھے، تقریبات کا اہتمام کرتے۔ فرحان اکیڈمی ان کا مرکز تھا، لکھتے پڑھتے رہتے، ہنستے بولتے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت نے اپنا رخ بدلا، ذمہ داریوں کا احساس بڑھا تو کچھ معروف ہوئے اور کچھ نئے ملتان کو خیر بات کہہ دیا، لیکن سب رابطے میں رہے۔ ان میں پہلا نام خالد مسعود خان کا ہے، وہ معروف مزاحیہ شاعر ہیں اور ان سب کے لیے برادر بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں۔ باقی دوستوں نے بھی اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ مزاح نگاری میں ڈاکٹر وحید الرحمان خان، مختار پارس اور شعیب ودود کافی سرگرم تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے نواسے، سید ذوالفقار بخاری کا رجحان شاعری، تنقید اور کالم نگاری کی طرف تھا۔ وہ مزاح لکھا نہیں کرتے تھے، اس شوق کو وہ گفتگو میں پورا کرتے تھے۔ آخری دور میں جب انہوں نے روزنامہ خبریں میں کالم نگاری شروع کی تو ان کے کالموں میں مزاح کی جھلکیاں نظر آئیں۔ شعیب ودود کی پہلی کتاب خامہ جنگی شائع ہوئی تو اس نے توجہ حاصل کی۔ ڈاکٹر عاصی کرنالی نے انہیں صداقت نگار قرار دیا اور لکھا کہ صاحب ظرف کی یہ ظرافت جا بجا شعیب ودود کی تحریروں میں ملی اور مجھے مسرت ہوئی کہ ان کے تنزیہ و مزاحیہ مضامین ایک عرفہ سطح رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں عطر شاہ خان جیدی، خالد مسعود خان اور حفیظ الرحمان خان کے ساتھ 2 عدد غیر خان، سرفراز شاہد اور انور مسعود کی آراء بھی شامل ہیں۔ ان کی پہلی کتاب نے ادبی حلقوں میں اچھا تاثر قائم کیا۔ ان کی دوسری کتاب حکایات چوچنا مزاحیہ مضامین اور خاکوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے دائرہ اختیار کو محدود کرتے ہوئے صرف 2 صاحب دانش کی آراء پر اکتفا کیا۔ ان میں ایک ڈاکٹر مختار ظفر اور دوسرے سید ذوالفقار بخاری، جن کی مرگ ناگہانی نے ان کے تمام دوستوں اور عزیزوں کو اداس کر دیا ہے۔ بخاری مرحوم میں پطرس بخاری کے مزاح کی خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اگر وہ صاحب مزاح لکھتے تو ناموران مزاح نگاراں کی پہلی صف کے ادیب ہوتے، لیکن انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ ان کی تقریر کا ابتدائیہ ہی دیکھ لیں، مزید کیا لکھوں۔ یہ ایک مزاحیہ کتاب ہے، یہ مصنف کی دوسری کتاب ہے۔ مصنف اردو میں لکھتا ہے، اپنی یہ کتاب مصنف نے خود ہی لکھی ہے۔ ان 4 جملوں کے بعد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5واں جملہ کیا لکھے۔ مصنف اور غیر مصنف میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اب ہم مصنف کی تیسری کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اس نے اتفاق سے مصنف نے خود ہی لکھی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مصنف خود ہی لکھنے کی کافی مشق کر چکے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا خیال ہے کہ کسی درد مند شخص کو مزاح نگار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے نہایت ادب سے گزارش کی کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا اسے نکاح خواہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی نااہلی کے باعث دوبارہ گزارش کی، وہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا مزاح نگار 2-4 بار پڑھا جاتا ہے اور کتاب ایک طرف رکھ دی جاتی ہے، جبکہ نکاح خواہ کو ساری زندگی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ فلسفہ ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا، لیکن ہم شعیب ودود کے مزاح کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ جنہوں نے تیسری بار مزاح نگاری کو قبول کیا،
بصورت مجموعہ مضامین طنز و مذاق، گویا فرار کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اب ہمارا خیال ہے شعیب ودود فرار ہونا بھی نہیں چاہتے، ان کی یہی بات خوش آئند ہے۔ اس کتاب میں 30 مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ جدید مزاح نگاروں میں خوبی ہے کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر سے نئے لفظ تخلیق کرتے ہیں۔ گزرے دنوں میں صرف واقعات سے مزاح پیدا کیا جاتا ہے، لیکن دور جدید ترین میں واقعات کے ساتھ لفظوں کے جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔ شعیب نے یہ کام بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ ان کے مضامین کے سرنامے میں منفرد ہیں: خودی کش جملوں کا شہید، محکمہ مخولیات کی خوبصورت وزیر، زنانی کلامی، ہماری نانی، ہٹلر ثانی کی خشک فہمی، پدرم بے ایمان بود، جام خیالی اور سزائے رب جلیل بیگم، قلمی دوستوں کی مضر عزت باتیں، یہ سب عنوانات مزاح کی حص مزاح کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور اب ہم مضامین کی طرف آتے ہیں۔ مرحوم تھے تو سویلین مگر قبائلی قسم کے اکڑ پھو اور تب تاب فوجیانہ کی زندہ مثال تھے۔ در پر بیگم محترمہ سے مستقل بنیادوں پر بے عزت ہوتے رہے، زنانی کلامی پٹتے رہے مگر شکست تسلیم نہیں کی۔ خودی کش جملوں کا شہید، افسران بالا بلکہ تو بالا کی مرغوب ترین خوراک خوشامد ہوتی ہے۔ جی سیر کی نرمی و گداز آواز اور دلوں کو لبھاتی ہے۔ غفلت افسرانہ پر ایک تحریر مجرمانہ۔ پچھلے ماہ ایک شعبہ جاتی تقریب میں آنا ہوا تو ان کا لباس دیکھ کر انتظامیہ کو ان کے نہیں اپنے لالے پڑ گئے۔ محترمہ کاغذی پیرہن کی نمائش گرم کی وجہ سے پورے کے پورے شعبے پر بے حیائی کی مہر ہی نصب کر دی جائے۔ ادائے کافرانہ اور تراش حاضرانہ سے پوری انتظامیہ خوف زدہ ہو گئی۔ زنانی کلامی، باری نانی، ہٹلر ثانی، کبھی آگ کبھی پانی، بظاہر بوڑھی مگر مزاح میں جوانی، یہ ہے محلے بھر کے بچوں کی نانی، مگر ہم انہیں پیار سے ہٹلر ثانی کہتے ہیں۔ ہمیں ڈانٹتی ہیں شریر کہیں کا، کسی اچھے انسان سے انہیں منسوب کرتا، کس بےہودہ قاتل سے ان کی شخصیت کو ہاتھ ملایا ہے۔ ہماری نانی، ہٹلر ثانی کی خشک فہمی۔ ویسے بھی ایلوپیتھی طریقہ علاج حلقہ احباب بے ذوق کے مطابق اپنی مارکیٹنگ خود ہی کرتا ہے۔ ایک مرض کا علاج ہو چکا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ بینائی کی کمزوری کا علاج مکمل ہوا تو خارش شروع ہو جاتی ہے۔ خارش کا علاج شروع کریں تو یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ یادداشت بحال کی جائے تو جرکان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گردوں کی ویرانی کا خدشہ الگ رہتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایسی کوئی سائیڈ افیکٹ کہانی نہیں۔ ہومیوپیتھک طرز زندگی اپنائیے۔ ان چند اقتباسات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو شعیب ودود نے نظر انداز نہیں کیا۔ ان کا مشاہدہ قابل تعریف ہے۔ بہت سے سنجیدہ مضمون موضوعات ان کی مہارت قلمی کی وجہ سے بہت سے واقعات مزاح کا حصہ بن گئے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کی حیرت ہے کہ وہ اتنا زیادہ مزاح کس طرح لکھتے ہیں۔ وہ زندگی کی تمام تر مصروفیات اور ملازمت کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ایک کتاب مکمل کر لیتے ہیں۔ 2005 میں ان کی پہلی کتاب آئی، دوسری 2008 اور اب تیسری آنے کے لیے بے چین ہے۔ ابھی 2011 ہے۔ ہمارا معاشرہ خود کش حملے، دہشت گردی، پولیس گردی، رشوت کی لعنت، مہنگائی اور ناانصافی کی نظر ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ والدین خودکشی کر رہے ہیں غیرت کے نام پر قتل عام ہو رہا ہے۔ سیلاب نے آبادیوں کو برباد کر دیا ہے۔ جمہوری حکومتوں میں ماشاء اللہ کو اچھا کہا جاتا ہے۔ اس سے برا وقت اور کیا آئے گا۔ شعیب ودود کی نظر میں یہ سب کچھ ہے۔
انہوں نے ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے انسانی مسائل کو طنز و مزاح میں بیان کر دیا ہے۔ مزار لکھنے والے کسی دور میں بھی زیادہ نہیں رہے، آدھے حاضر میں تو چند نام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اس کی نفسیاتی وجہ تلاش نہیں کریں گے، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری مسکراہٹیں چھین لی ہیں، دکھوں سے ہماری جھولی بھر دی ہے۔ ایک بدترین دور میں نیرو نے بانسی بجائی تھی اور وہ بانسی آج ہمارے حکمران بجا رہے ہیں۔ شعیب ودود کا مزاح میں کچھ دیر کے لیے تمام دکھوں سے آزاد کر دیتا ہے، یہی اس کی کامیابی ہے۔ ان کی اس کتاب کو دیکھ کر اقبال کے شعر کی اہمیت میرے نزدیک پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تیری بند پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے نہ دوستوں کا، نہ گلہ ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ۔ آئندہ صفحات پر آپ کی تواضع کے لیے شعیب ودود کی تحریریں منتظر ہیں۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔